بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کے سکون، خوشی، کامیابی اور آپ کے میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ ہر خواب کی تعبیر بدل سکتی ہے، ہر لوح کی تحریر بدل سکتی ہے۔ قسمت کی شکایت کے نہیں ہم قائل، تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ نہیں جیت سکتے، کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ بے شک روزے شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اس کو مرنا تھا۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، طرف دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا تو وہ آپ کی ذات پر تہمت لگا دیتا ہے۔ پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، ہم اس دور میں پیدا ہوئے جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ بے شک انسان کمر سے نہیں فکر سے برا ہوتا ہے۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارو، مٹھاس رکھیں اور شہد بانٹیں۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دیں۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں بھی سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی جو ہنس کر گلے لگائے اس عظیم ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ ماں تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ زندگی بہت اجنبی ہے، آپ خالی ہاتھ آتے ہیں لیکن ہر چیز کے لیے جھگڑتے ہیں اور آخر میں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں سوائے نیک اعمال کے۔ بے شک وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے اور ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا تمہیں غیر لگے گی۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا البتہ سب مان جاتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سونار کا کچرا بھی
بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ بے شک ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دنیا والے آپ کے اچھے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہی تلخ حقیقت ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ انسان کو سانپ ڈسے تو انسان مر جاتا ہے، انسان کو انسان ڈسے تو وہ نہ مر سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہیں شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دے، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکے اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے، تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ اللہ سے مانگنے کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ آخری زمانوں میں 3 چیزیں کم ہی ملیں گی: سچا دوست کہ جس سے مل کر اپنائیت محسوس ہو، حلال کمائی سے حاصل شدہ درہم، کسی طاقتور کے منہ پہ حق بات کہہ دینا۔ تبھی اس قدر عجیب مسافت کہ کچھ نہ پوچھو، آنکھیں ابھی سفر میں تھی اور خواب تھک گئے۔ صرف مسکرا دیجیے اور کہہ دیجیے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ شکر کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے کاموں میں لگایا جائے، اور ناشکری کی اصلی مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا جائے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا۔ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے نفس سے ہے۔ علم حاصل کرو تو بہادری بھی سیکھو، ورنہ ڈر تمہیں حق کہنے سے روک دے گا۔ سچائی یہی ہے، آج کے بچے اس خائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ سوائے صبر کے کچھ بھی تو میرے بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار میں نے کیا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔
یہ لفظ بھی کتنا باکمال ہوتے ہیں، انجانے اندیکھے لوگوں کو دل میں اتار دیتے ہیں اور برسوں کی پہچان رکھنے والوں کو دل سے اتار دیتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ کہ جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ جب لوگ تمہیں توڑے تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب ہی ایک ایسے مہرباں کے متلاشی ہیں، جب ہم مسکرائیں تو وہ اندر سے جھانکے اور پوچھے اداس کیوں ہو؟ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم اسے عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اللہ کی عطا، اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑے گا وہ اس سے بہتر عطا کرے، تم نگاہ چھوڑو وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا